International Islamic Research Center. کسی نے ایک سوال کیا، سفید بال چھپانے کے لیے جو ہے ڈائی لگانا مرد اور عورتوں کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ عورتوں کا عورتوں سے کس حد تک پردہ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ڈائی بالوں کو کرنا، کالے کرنا، قزاب، ٹھیک، اب وہ جائز نہیں، بلکہ حدیث میں الفاظ یوں ہیں، کچھ لوگ یہ حوالہ بھی دیتے ہیں کہ کالے رنگ کرنا چاہیے۔ حدیث میں الفاظ ہے کہ اپنے بالوں کو رنگو، چونکہ حدیث میں الفاظ، اس لیے وہاں سے شروع کرتا ہوں، لوگ چونکہ بعد میں حوالہ دیتے ہیں، حدیث میں بالوں کو رنگو، حدیث میں الفاظ ہے اپنے بالوں کو رنگو، اہل کتاب سے الگ دکھو۔ اہل کتاب کیا کرتے تھے؟ یہود و نصارہ، جب یہ بوڑھے ہو جاتے تھے تو بال سفید ہو جاتے بوڑھے انسان کے، تو یہ کیا کرتے تھے؟ اپنے بالوں کو کچھ نہیں کرتے تھے، ویسے ہی رہنے دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بالوں کو رنگو، اہل کتاب سے الگ دکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داڑھی کو اور سر کو کیا کرتے تھے؟ مہندی لگاتے تھے۔ تو پتہ چلا وہ رنگوں سے مراد کیا ہے؟ مہندی لگانا نا۔ آپ نے کالا کیوں لے لیا اس سے؟ اگر کالا تھا تو ہرا بھی لگاؤ، پھر نیلے ادے پیلے کر لو داڑھی کو، چلیں گا؟ کالا ہی کیوں آپ چن رہے؟ پھر بلونڈ کر لو اس کو، نہیں چلیں گا نا بھائی میرے۔ تو حدیث میں الفاظ یہ، اہل کتاب چونکہ اپنے داڑھیوں کو چھوڑ دیتے تھے سفید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لال کیا ان کی مخالفت میں، اور کہا اپنی داڑھیوں مطلب اپنے بالوں کو رنگو، اہل کتاب سے الگ دکھو۔ اور کیسا رنگا آپ نے خود بتا دیا نا، وہ رنگ تھا مہندی کا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اب لوگ بولتے ہیں مہندی لگانا جائز ہے، تو کمپنیاں بہت ہوشیار رہتی، ان کو معلوم مسلمان مہندی لگاتا، تو بولے کالی مہندی۔ تو یاد رکھیے مہندی صرف ایک کلر کی رہتی ہے، اور وہ ہے لال۔ ہاں، اس کی لالائی کو بڑھانے کے لیے، کم کرنے کے لیے لال یا پھر گہرا، وہ ایک آپ کچھ ڈالیے، اس میں کافی ڈالتے ہیں، انڈے ڈال، وہ الگ الگ چیزیں، لیکن اس کا اصل کلر ہوتا ہے لال، ٹھیک ہے۔ تو کالی مہندی شریعت میں جائز نہیں، اس لیے کہ یہ خضاب میں شامل ہو گیا کر۔ تو آپ اور ہم صرف سفید اگر بال ہو جائے تو اس کو لال مہندی سے یا مہندی کے اندر کچھ ڈال کے جو ڈفرینٹ شیڈز ہوتے ہیں نیچرلی، وہ کر سکتے ہیں۔ کوئی کالی مہندی درست نہیں، یاد رکھیں، کالی مہندی، اس لیے کہ کالا رنگ نہیں لگا سکتے۔ کالا رنگ کیوں نہیں لگا سکتے؟ اس لیے کہ کالا رنگ دھوکہ ہے۔ آپ کے بال سفید اور آپ دھوکہ دے رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے کوئی آپ کو اس لیے پسند کرے یا آپ کی عمر کا تقاضا آپ کے بالوں سے نکال لے، جنرلی لوگ کرتے ہیں نا، اور آپ کالے بال کریں گے، دھوکہ ہے قسم کا، ٹھیک ہے۔ تو کالے بال کوئی بھی کسی حال میں نہیں کر سکتا، رنگنا ہے آپ کو، جو حدیث میں الفاظ ہے تو وہ لال رنگ سے ہے۔ کوئی کالی مہندی شریعتاً لگانا درست نہیں ہے، بالوں کو کالا کرنا شریعتاً درست نہیں ہے، یہ حرام ہے مردوں کے لیے بھی اور ساتھ ہی ساتھ عورتوں کی۔ آپ مہندی لگائیے، مہندی میں دھوکہ نہیں ہے، اس لیے کہ لال بالے آپ سمجھ لوگ کوئی بھی سمجھ جائیں گے اس کے بال سفید تھے اس لیے لال کیا، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، لیکن اچھے بھی دکھتے ہیں اور سنت رسول بھی، تو آپ اس کو لال کیجیے سب سے اچھا، لیکن کالے کرنا درست نہیں۔ لوگ بڑے بہانے ہیلے نکال کے کرتے ہیں، یہ کسی اس میں جائز نہیں۔ انہوں تو کرتے ہیں، وہ کوئی بھی کرتا ہوں گا، سنت نے اس کی اجازت نہیں دی تو ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ حرام چیز حرام ہے، چاہے آپ کا دل چاہے کرنا آپ کیجیے، وہ آپ کا مسئلہ ہے، سنت اس کی اجازت نہیں دیتی، تو حرام ہی رہیں گا، کسی کے کرنے سے وہ حلال نہیں ہو جاتا۔ تو ڈائی کرنا کالا، ہاں، یہ صرف ایک شرط پر جائز ہے، ایک مقام اور ایک شرط پہ صرف جائز ہے جس میں آپ کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ جہاد کے لیے جا رہے ہو۔ اب آپ اپنا کام کو جانے کو جہاد مت بنا لیجئے، ہاں، وہ جہاد نہیں، قتال کے لیے جا رہے ہو، اور ایسا لگتا ہے کہ سفید بال اگر فوج میں ہوں گے جس سے دشمن کو جوش آ جائیں گے، ارے بڈھے بھرے ہوئے اس میں تو پورے ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے دیکھیے، جنگ پہلے انسان سائیکولوجیکل جیتتا ہے پھر فزیکل جیتتا ہے، کبھی بھی مورلی اس کو ڈاؤن کرنا پڑتا ہے دشمن کو۔ تو وہ کیسا ہوتا ہے؟ فوجوں کو دیکھیے آپ مورلی کیسا ڈاؤن کرتے ہیں، پریڈ کر رہے ہیں، مختلف جسمانی کسرتیں کرتے ہیں نا۔ کبھی پاکستان ہندوستان کی فلیگ ہوسٹنگ دیکھا آپ نے بارڈر کے اوپر جو ہوتی، کیسا کرتے ہو؟ کبھی دیکھیے کیسا چلتے وہ، اس لیے کہ دونوں کو بتانا ہے ہمارا جوان تم سے زیادہ مضبوط ہے، ہمارا جوان تم سے زیادہ مضبوط ہے، ان کی چال، ان کا انداز، اس لیے کہ بتانا ہے وہاں۔ تو جنگ چونکہ دکھاوا ہے، اس میں بتانا ہے، تو جنگ میں جائز، جب قتال کے لیے آپ جائے تب آپ بالوں کو خضاب کر سکتے ہیں، اور وہاں آپ اکڑ بھی دکھا سکتے ہیں، دونوں چیز جائز ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ جنگ میں جانے کے لیے جب تیار ہو جہاد کے لیے، تو یہ فوج صفوں کے اندر چلنے لگے اور سینہ باہر تھا، آدمی چلتا نا اکڑ کے، دیکھیے فوجی چلتے ہیں ایسا، بتائیں روب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ چال اللہ کو سخت ناپسند ہے، ابھی نہیں، لیکن ابھی نہیں، ابھی جنگ ہے، جنگ کے اندر تو ایسی چال پسند ہے، اس لیے کہ دشمن کو بتانا ہے ہم تم سے زیادہ طاقتور ہیں، شو کرنا ہے وہاں، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے آئے صلح حدیبیہ کے بعد، تو آپ نے کچھ طواف تیز کیے نا، رمل تیز کیے، صرف بتانے کے لیے کہ لوگ سمجھ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی تو تھوڑے سست ہو گئے ہیں، آپ نے بتانے کے لیے تیز کیا کہ ہم ابھی جوان ہیں اور ابھی بھی تم سے لڑ سکتے، چونکہ دشمن تھا نا، سب مکے والے دشمن تھے، آپ طواف کو آئے تھے وہاں صرف عمرے کے لیے، تو وہاں آپ نے وہاں بھی جوش بتایا کہ نہیں ابھی ہم بوڑھے نہیں ہوئے، ابھی بھی ہم مضبوط ہیں، لڑ سکتے، سمجھ رہے آپ۔ تو یہ الگ بات ہے۔ تو صرف جہاد، قتال ایک ایسا موقع ہے جہاں آپ اپنے بالوں خضاب لگا سکتے، تاکہ
سائیکولوجیکلی مورلی سامنے والا مضبوط نہ ہو جائے کہ ہاں تو بوڑھے لوگ. جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھی ایک مرتبہ جب جنگ متا کا معاملہ ہوا اور 2 سپہ سالار آپ سے پہلے مارے گئے، جب آپ سپہ سالار بنے تو سب سے پہلے آپ نے پوزیشنز چینج کرائی اور لوگوں کو خضاب لگانے لگایا. جتنے صحابہ تھے جو بوڑھے تھے خضاب لگاؤ، تاکہ کل جب نئی فوج آئیں گی اور جب وہ دیکھیں گے روز وہی فوج 3 دن سے ایسی لڑ رہی تھی، ایک فوج ایک ہی طرح سے جا رہے تھے، تو سپاہی جو آمنے سامنے آ رہے تھے وہی ریپیٹ ہو رہے تھے نا. اب جب دوسرے دن ہوا جب پوری فوج کو انہوں نے ادھر کے لوگوں کو ادھر، ادھر کے ادھر، آگے والوں کو پیچھے، پیچھے والوں کو آگے کیا اور سب کے بال جو بوڑھے تھے خضاب لگا دیا، تو جو ہی لڑنے میدان میں اترے تو ڈر گئے. وہ کہا نئے لوگ آ گئے، ان میں تو پورے چہرے نئے ہیں، شاید ان کو ری انفورسمنٹ 3 دن سے تو پہلے ہم کو یہ تھوڑے لیکن مات دے رہے، اب تو ری انفورسمنٹ. تو وہ انہوں نے پہلے ہی سائیکولوجیکلی ترک کیا. دوسرے دن رات بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے اور وہ بھی ڈر کے پیچھے، ورنہ اگر وہ پیچھے آتے تو سب کو ختم کر دیتے، وہ بھی ڈر کے پیچھے ہٹ گئے. حکمت سے آپ سب کو بچا کر لے آئے. تو یہاں صرف آپ خضاب کر سکتے ہیں. اور قتال اس لیے میں نے کہا، ورنہ جہاد بولے تو آپ بولیں گے میں خلم کا جہاد کر رہا ہوں اس لیے کالا، میں کمانے کا جہاد کر، نہیں، جہاد مطلب کوشش ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد قتال ہے. ٹھیک. آگے انہوں نے کہا عورتوں سے